اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ باپ بچوں کا خرچہ بھی نہیں دے رہا اور جو بچوں کا حصہ ہے پراپرٹی میں وہ بھی بچوں کے نام ٹرانسفر نہیں کر رہا، تو اس کا کیا قانونی طریقہ ہے کہ ایک تو خرچہ کیسے لیا جا سکتا ہے، ماہانہ خرچہ جو ہے، اور دوسرا جو پراپرٹی ہے اس میں سے بچوں کا حصہ کیسے لیا جائے۔ آج کی ویڈیو میں اس ٹاپک پر بات کروں گا۔ یہ سوال بہت ہی کامنلی پوچھا جا رہا ہے کہ باپ پراپرٹی میں حصہ نہیں دے رہا اور بچوں کا جو خرچہ ہے ماہانہ وہ بھی نہیں دے رہا۔ یہ بات اکثر وہاں دیکھنے میں آتی ہے کہ جہاں باپ نے دوسری شادی کر لی تو وہ پہلی بیوی اور پہلی بیوی کے جو بچے ہیں ان کو پھر بھول جاتا ہے، نہ تو وہ انہیں خرچہ دیتا ہے اور نہ ہی کوئی پراپرٹی وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں انہیں کہتا ہے کہ آپ کو حصہ دوں گا۔ تو اس پر جو بار بار کویسچن کیا جاتا ہے تو اس میں یہ سوال دو حصوں میں اس کا جواب دوں گا۔ سب سے پہلے ہے کہ اگر وہ بیوی یا بچوں کو خرچہ نہیں دے رہا، ماہانہ خرچہ نہیں دے رہا، تو وہ کیا طریقہ کار ہے، آپ کس طریقے سے لے سکتے ہیں۔ تو بچوں کو پالنا، ان کی تمام ضروریات پوری کرنا یہ والد کی ذمہ داری ہے، اور بیوی بھی اگر اس نے طلاق نہیں دی تو بیوی کا بھی خرچہ اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ تمام تر ذمہ داری اس کی جو اخراجات کی ہوتی ہے وہ خاوند کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو اگر وہ اس سے کوتاہی برتتا ہے اور اپنا جو اس کا ایک فرض ہے اس کو پورا نہیں کرتا تو اس کے لیے قانون موجود ہے۔ آپ عدالت میں آ کے بچے اور بیوی اپنے خاوند اور والد کے خلاف دعویٰ دائر کریں اور اس کو عدالت کے تھرو ماہانہ خرچہ دیا جائے گا۔ خرچہ کتنا دیا جائے گا یہ باپ کی انکم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کی جتنی اچھی انکم ہوگی اتنا ہی اچھا خرچہ بچوں کو دیا جائے گا، لیکن کم سے کم جو ایک بچے کا ماہانہ خرچہ ہوتا ہے جو باپ کو دینا پڑتا ہے وہ 5000 ہے۔ 5000 سے کم کسی بچے کا اب خرچہ فکس نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طریقے سے ہر بچے کا کم سے کم 5000 جو انٹرم ہوتا ہے، جب دعویٰ دائر کیا جاتا ہے خرچے کا تو سب سے پہلے عدالت جواب دعویٰ آنے کے بعد ایک انٹرم آرڈر پاس کرتی ہے دعویٰ اور جواب دعویٰ دیکھنے کے بعد کہ خاوند کی یا والد کی کتنی انکم ہے، تو اس میں منتھلی انٹرم جو مینٹیننس ہے اس کا آرڈر پاس کر دیتی ہے کہ جب تک یہ دعویٰ ڈگری ہوتا ہے تب تک والد بچوں کو اتنا ماہانہ خرچہ عدالت میں دے گا۔ پھر جب آگے شہادتیں ہوتی ہیں تو شہادتوں میں یہ چیز ڈٹرمن کی جاتی ہے، دونوں پارٹیز کو یہ انکم جو ہوتی ہے وہ ثابت کرنی پڑتی ہے کہ والد کی انکم کتنی ہے، کیونکہ جو مینٹیننس فکس کیا جاتا ہے وہ باپ کی جو ماہانہ انکم ہے اس کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ تو پھر جب شہادتیں ہوتی ہیں اس کے بعد فائنل آرگومنٹس ہوتے ہیں تو تب عدالت یہ دیکھتی ہے کہ باپ کی ماہانہ آمدن کیا ہے اور اس پر کتنی اور ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر بچوں کا اور بیوی کا خرچہ فائنلی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو وہ تو والد کو ہر حال میں دینا ہی پڑتا ہے، بچوں کا بھی دینا پڑتا ہے، اور اگر بیوی کو اس نے طلاق نہیں دی تو بیوی کا بھی اسے دینا پڑے گا۔ بچوں میں اگر بیٹا ہے تو اس کو 18 سال تک باپ کی ذمہ داری ہے کہ خرچہ ماہانہ دے گا، اور اگر بیٹی ہے تو جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک اسے خرچہ دینا پڑے گا، چاہے اس کی 20 سال میں شادی ہوگی یا 22 سال میں ہو، جو بھی اس کی ایج ہے، ایج سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تب تک باپ کو اس کا ماہانہ خرچہ دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے بیوی کو جب تک وہ طلاق نہیں دیتا تب تک اسے خرچہ دینا ہوگا۔ تو اگر کوئی والد اپنے بچوں کو خرچہ نہیں دے رہا یا کوئی خاوند اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دے رہا تو وہ عدالت کے ذریعے کیس کر کے خرچہ لے سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک سوال ہے دوسرے حصے کا کہ پراپرٹی میں حصہ بھی نہیں دے رہا، تو پراپرٹی میں حصے کی حد تک یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی کیس نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک باپ یا خاوند زندہ ہے تو وہ پراپرٹی اس کی ہے، وہ جیسے چاہے اس کو یوز کرے۔ جب وہ مرے گا تب وہ پراپرٹی جو ہے وہ وراثت کہلائے گی، تب اس کے جو بیٹیاں بیٹے ہیں یا بیوی ہے تو اس میں حصے دار ہوں گے، لیکن جب تک وہ زندہ ہے تو نہ تو بیوی پراپرٹی میں حصے کے لیے کوئی کیس کر سکتی ہے اور نہ ہی بچے، بیٹی یا بیٹا، دونوں میں سے کوئی بھی
प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए केस नहीं कर सकते। बेशक वो किसी को गिफ्ट कर दे, बेशक किसी के लिए वसीयत कर दे, जो भी है वो अपनी मर्ज़ी से उसको इस्तेमाल कर सकता है, वो उसको बेच भी सकता है, तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर आपने देखना है कि अगर उसने किसी को गिफ्ट किया है तो क्या वो एक वैलिड गिफ्ट है, क्या वाकई उसने अपनी मर्ज़ी से किया है, या अगर वसीयत की है तो 1/3 से ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकता, या अगर किसी को सेल कर दी है तो उसकी लीगल वैल्यू क्या है, किस तरीके से सेल की है। तो ये उसके मरने के बाद सारी चीज़ें होंगी। जो उसके नाम पर होगा वो विरासत होगी, वो बच्चों और बीवी में तकसीम हो जाएगी, लेकिन जब तक वो ज़िंदा है आप उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मांग सकते। सिर्फ खर्चे की हद तक आप केस कर सकते हैं, वो आपका राइट है, आपको मिलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी में आपका न तो राइट है बाप के ज़िंदा होते हुए, और न वो अगर आप अदालत में केस करेंगे तो अदालत से आपको मिलेगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।